پیارے دوستو، آج کے دور میں جب کہ سائنسی دریافتوں کا ایک سیلاب برپا ہے، یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ سائنسدانوں نے کائنات کے کسی دور دراز سیارے پر کوئی اہم دریافت کی ہے۔ لیکن اگر یہ سنا جائے کہ مریخ جیسے سیارے پر ایک ایسا پیغام ملا ہے جو زمین پر 800 سال پہلے ایک مسلمان فلسفی اور صوفی کے ذریعے دیا گیا تھا، تو حیرت کا ایک سمندر امڑ آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز دریافت پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ناسا کی ایک دریافت کو ابن العربی جیسے عظیم صوفی کے نظریات اور پیغامات سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ابن العربی کا مکمل نام محی الدین ابن عربی تھا، جو 13ویں صدی کے ایک معروف صوفی، فلسفی اور اسکالر تھے۔ ان کا تعلق اندلس میں موجود اسپین سے تھا اور وہ 1165 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن العربی کی تحریریں اسلامی تصوف کے عظیم ترین نظریات میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے پیغامات کو صوفی ازم میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جہاں انہوں نے انسانیت، کائنات اور خدا کے درمیان تعلق کو نہایت ہی گہرائی اور پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پیارے دوستو، ابن العربی کا یہ نظریہ تھا کہ پوری کائنات ایک طرح سے خدا کی عکاسی ہے اور خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی ذات میں غوطہ زنی کرنی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ خدا کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور یہ کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پیارے دوستو، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن العربی جیسے ایک صوفی اور فلسفی کا تعلق کیسے ناسا کی خلائی تحقیق سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ناسا، جو کہ ایک جدید ترین سائنسی ادارہ ہے جس کا مقصد کائنات کی وسعتوں کو سمجھنا اور دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار کو تلاش کرنا ہے، بھلا ابن العربی کے پیغامات میں کیا دلچسپی لے سکتا ہے؟ دراصل یہ سب کچھ حالیہ برسوں میں پیش آنے والی ایک خاص دریافت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناسا نے مریخ کی سطح پر کچھ ایسی علامات دریافت کی ہیں جنہیں دیکھ کر ایک قیاس پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ کسی پرانی تحریر یا پیغام کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ بات سائنسدانوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ مریخ سیارے پر ایک بنجر اور غیر آباد سیارے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، جہاں کسی طرح کی زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پیارے دوستو، ناسا نے جب مریخ پر یہ غیر معمولی نشانات دیکھے تو ان پر تحقیق شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر یہ نشانیاں بظاہر بے ترتیب نظر آ رہی تھیں، مگر جب ان کو قریب سے دیکھا گیا تو ایسا لگا جیسے یہ نشانیاں کسی خاص ترتیب میں ہیں۔ ناسا کے کچھ محققین کا خیال تھا کہ یہ شاید کوئی قدرتی عمل کی وجہ سے بنی ہوں، مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نشانیاں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں سے معاملہ مزید دلچسپ ہو گیا جب ناسا نے کچھ اسلامی تاریخ اور ابن العربی کی تحریروں کے ماہرین سے مشورہ لیا۔ انہوں نے ابن العربی کے چند اقوال اور تصوف کے نظریات کو اس تحقیق کے ساتھ جوڑا اور کچھ حیرت انگیز انکشافات کیے۔ پیارے دوستو، ابن العربی کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کائنات اور انسانیت کے تعلق کو بہت خاص نظریے کے تحت دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کائنات کے ہر ذرے میں الہی موجودگی ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے رازوں کو پہچانے۔ ان کی ایک مشہور بات یہ تھی کہ انسان کا وجود کائنات کا مکمل عکس ہے۔ ناسا کے محققین نے جب مریخ کی ان نشانیوں کا موازنہ ابن العربی کے کچھ مخصوص الفاظ سے کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مریخ پر بنے یہ نشانیاں کچھ ایسی علامات کا عکس ہیں جو ابن العربی کی تحریروں میں بارہا بار آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ابن العربی نے اپنے کچھ پیغامات میں کائنات کی وسعت اور انسان کے اندر چھپے رازوں کو بیان کیا تھا، اور ناسا کو مریخ پر ملنے والی نشانیوں میں بھی اسی طرح کا ایک عکس پایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ابن العربی کا پیغام ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں اس بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ ناسا کے کچھ سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے ہیں
کہ یہ علامات کسی قدرتی عمل کی وجہ سے بھی بن سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دریافت انسانی فطرت میں موجود تجسس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ناسا کے کچھ محققین اس خیال کی طرف بھی جھکے ہیں کہ یہ شاید کوئی الگ زبان ہو سکتی ہے جس کا مطلب آج کے دور میں سمجھنا مشکل ہے، اور اس کے لیے انہوں نے قدیم تحریروں اور علامتوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچھ اسلامی محققین کا کہنا ہے کہ یہ علامتیں ابن العربی کے تصوف سے متاثر ہو سکتی ہیں، جو کہ روحانی پیغام اور کائنات کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگرچہ ناسا کا یہ دعویٰ نہیں کہ انہوں نے مریخ پر واقعی ابن العربی کا پیغام پایا ہے، مگر یہ بحث اور تحقیقات ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سائنس اور روحانیت کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں کی اس دنیا میں بھی انسانی روحانیت اور تصوف کے نظریات آج بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ ابن العربی جیسے عظیم صوفی کے پیغامات کائنات کی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ دریافتیں اس بات کی دلیل ہو سکتی ہیں کہ انسان اور کائنات کا تعلق ایک خاص زاویے سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ایک دلچسپ کہانی ناسا کی ایک دریافت اور ابن العربی کے پیغامات کو جوڑنے کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سائنس اور روحانیت بظاہر مختلف راہیں ہیں، مگر ان دونوں کا مقصد کائنات کی حقیقت کو سمجھنا ہی ہے۔ کیا واقعی ابن العربی کا پیغام مریخ پر موجود ہے، یا یہ محض قدرت کا کوئی کرشمہ ہے؟ اس کا جواب شاید مستقبل میں مل جائے۔ پیارے دوستو، آپ کی ابن العربی کے پیغامات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔